عنوان گفتگو ہے صلہ رحمی. بسم اللہ. صلہ رحمی. صلہ کا معنی ہوتا ہے نیکی. صلہ کا کیا معنی ہے؟ نیکی. رحمی جو لفظ ہے یہ رحم سے ہے. رحم ایک انگلش میں آپ نے لفظ سنا ہوگا یوٹرس. تو یوٹرس کا معنی بھی رحم ہوتا ہے اور یہ ماں کے رحم کو یوٹرس کہتے ہیں. یہ وہی رحم ہے جس سے رحمی ہے. صلہ رحمی. صلہ کا معنی ہوا نیکی اور رحمی چونکہ وہ یوٹرس والا معنی ہے رحم. اور اللہ نے بیان بھی کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے, پہلی آیتوں میں آیت ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی, ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ. بسم اللہ بیٹا. الذی اس میں موصول ہے. الذی کا بھی معنی ہوتا ہے وہ ذات وہ ہے یصورکم جو تصویر بناتا ہے تمہاری فی الارحامی ماں کے رحم میں. ارحامی رحم. صلہ رحمی یہ وہ والا رحم ہے. تو جب ہم کہتے ہیں صلہ رحمی تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ رشتہ جو ماں کے رحم سے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جائے. ہر وہ رشتہ جو ماں کے رحم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جائے. ہر وہ رشتہ جو والدین سے جڑا ہوا ہے ان سے بھلائی کرنا, ان سے نیکی کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں, اسے دل کی ڈائری پہ لکھیں. یہ جملہ میرے والد گرامی رحمہ اللہ کا, آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اسے دل کی ڈائری پہ لکھیں. لوہے قلب پہ یہ بات لکھیں کہ صلہ رحمی واجب ہے, اس کا امر ہے, اور قطع رحمی حرام ہے. رشتے قطع کرنا حرام ہے. ہر وہ رشتہ جو والدین کے ساتھ جڑا ہوا ہے انہیں چھوڑنا حرام ہے. کیا خیال ہے اگر بندہ حرام کرے تو اللہ سے برکت کی امید رکھے؟ بالکل امید نہ رکھے. گویا برکتیں اسی گھر میں اتریں گی جہاں پہ خاندانوں کا آنا جانا ہے. برکتیں اسی گھر میں اتریں گی جہاں پہ فیملیز اکٹھی ہیں. برکتیں اسی گھر میں اتریں گی جہاں پہ 4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں. برکتیں اسی گھر میں اتریں گی جہاں پہ خاندان اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا کہ اکٹھے رہو, یہ فقیر کا جملہ نہیں ہے, یہ اللہ کی منشا ہے کہ بندے اکٹھے رہیں. اللہ کی منشا ہے کہ اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں, ہم نہیں چاہتے. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ایک بھائی کی شادی ہوئی اسے علیحدہ کر دو, اپنا کمائے کھائے پکائے. دوسرے کی شادی ہوگی اسے بھی علیحدہ کر دو. اس کی سر درد جانے, وہ جانے, اس کا کام جانے, اپنی سر درد مکاؤ. تیسرے کی شادی ہوگی اسے بھی علیحدہ کر دو. اپنی شادی ہوگی ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ. ماں باپ اپنا پکائیں ہم اپنا پکائیں, وہ اپنا کھائیں ہم اپنا کھائیں. یہ ہے ہمارا فلسفہ. اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا ذہنی اتفاق رہے اور ہم اکٹھے رہیں تو ایسا نہیں ہوگا. ذہنی اختلاف رہے گا. آپ کے ذہن کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, ذہن مختلف ہیں, کبھی ذہن ایک جیسا نہیں ہوگا. میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. انسان کے وجود میں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, یہ اتنا سا پورشن, یہ ایک جیسا نہیں. اگر میں تھم امپریشن لگاؤں گا تو میرا اور ہے, آپ لگائیں گے آپ کا اور ہے, آپ لگائیں گے آپ کا اور ہے. ساری دنیا کے بندے بھی اکٹھے ہو جائیں, اتنا سا ٹکڑا ایک جیسا نہیں. تو جب ہمارا اتنا سا ٹکڑا ایک جیسا نہیں, ذہن ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟
اذہان ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ خیالات ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا، اذہان کا مختلف ہونا، ذہنوں کا مختلف ہونا، خیالات مختلف ہوتے ہوئے بھی جو اکٹھے رہیں وہی تو انسان ہے، وہی تو پھر انسان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی منشا ہے کہ بندے اکٹھے رہیں، ذہن مختلف ہوں، اذہان مختلف ہوں، پھر اکٹھے رہیں، تبھی تو انسان ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ آدمی اور ہے، انسان اور ہے۔ اچھا، what is differentiation between human and animal؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے یہ بھی حیوان۔ منطق کی اصطلاح کے مطابق یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان۔ حیوانات کی قسمیں ہیں، حیوان مفترس ہے، چیرنے پھاڑنے والا حیوان، حیوان داہک ہے، ساحل ہے، چرنے والا، ہنگنے والا، یہ گھوڑا، گدھا، سب حیوان ہیں۔ یہ بھی حیوان ہے، یہ بولتا ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن یہ ناطق ہے، نطق کرتا ہے، اس کے نطق کی سمجھ آتی ہے۔ نو کوسچن از دیٹ، پھر فرق کیا ہوا؟ حیوان تو وہ بھی ہے، حیوان یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی کھاتا، وہ بھی کھاتا، یہ بھی پیتا، وہ بھی پیتا، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں۔ بچوں کی جو افزائش نسل ہے، انسان کی بھی ہے، حیوان کی بھی ہے۔ کھانے کی طلب اسے بھی ہوتی ہے، اسے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، شہوت اس میں بھی ہے، شہوت اس میں بھی ہے۔ عقل میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، تھوڑی اس کے پاس بھی ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ عقل کا فرق ہے، عقل انسان حیوان میں بھی ہے۔ حیوان کی لگام کو دائیں کرو وہ دائیں جائے گا، اس کی لگام بائیں کرو وہ بائیں جائے گا۔ اٹ مین کہ تھوڑی بہت عقل اسے بھی پتہ ہے کہ اب میں نے دائیں ہونا ہے۔ یہ پیغام اسے کس نے دیا؟ اس کی عقل نے، کہ مجھے دائیں طرف کیا جا رہا ہے، اب مجھے بائیں طرف کیا جا رہا ہے۔ آگ سے وہ بھی ڈرے گا، تپش ہوگی، دور ہو جائے گا، جانور کھانے والی چیز کی طرف بھاگے گا۔ سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری صفات جو انسان میں ہے وہ تو حیوان میں بھی ہے۔ تو نو کوسچن از دیٹ what is real differentiation between human and animal؟ تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک، موریلٹی، اخلاقیات۔ صرف ایک فرق ہے، اخلاقیات۔ انسان میں اخلاقیات ہیں، حیوان میں اخلاقیات نہیں ہیں۔ حیوان نہیں لحاظ کرتا کسی قسم کا، انسان لحاظ کرے گا، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے جو لحاظ رکھے وہی تو انسان ہے۔ اگر لحاظ ہی نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے، دو ٹانگوں پہ چلتا پھرتا صرف حیوان ہے، پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اذہان کے مختلف ہوتے ہوئے بھی بندے اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ آج کی گفتگو میں صرف تمہید ہے، اس پہ قرآنی آیات ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب میں باقاعدہ پڑھی جائیں گی۔ آج صرف تمہید ہے، دس از جسٹ اے پریفیس، یہ ایک ابتدائیہ ہے گفتگو کا۔ جب آپ کے ذہن میں آ گیا تو پھر آیات ازبر ہوتی رہیں گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں۔ اب اللہ نے اکٹھے ہونے کے کچھ انتظامات کیے ہیں، میں ایک دو انتظامات پڑھتا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے سفر کرتے ہیں۔ ایک انتظام اللہ نے کیا کہ انسان اکٹھے ہو جائیں، بڑا پیارا انتظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، آ جاؤ میرے گھر میں دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ۔ نہیں غور کیا، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا۔ آ جاؤ، میں انتظام کرتا ہوں، گھر ہے میرا، آنا آپ نے ہے، میرے گھر میں آ جاؤ دن میں 5 مرتبہ۔ کیا ہونا کیا ہے دن میں 5 مرتبہ؟ یہ ذرا اکٹھے والا لفظ بولو ذرا، دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کو اکٹھا، اللہ چاہتا ہے کہ اچھا ویسے اگر نماز گھر میں پڑھیں ہو جاتی ہے نماز، جماعت کا وقت گزر گیا ہے، آپ گھر میں پڑھیں ہو جاتی ہے نماز، سفر میں ہیں پیٹرول پمپ پہ پڑھیں ہو جاتی ہے، راستے میں کسی پارک میں پڑھ لیں، بولیں نماز تو ہو جاتی ہے۔ اچھا لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ نے گھر میں پڑھی نماز، آپ نے پڑھی، پڑھنی بھی ساری پڑے گی اور اس میں ہر چیز پڑھنی پڑے گی، مگر اجر ملے گا ایک کا، اجر ملے گا، بے فکر ہو کے بولیں اجر ملے گا
ایک کا اگر پڑھی گھر میں ثنا بھی پڑھنے پڑے گی، فاتحہ بھی پڑھنے پڑے گی، سارے الفاظ ادا کرو گے، لیکن اجر ہے ایک نماز کا۔ مسجد میں آ کے امام کے پیچھے چپ کر کے کھڑا ہو جا، پڑھنا کچھ نہیں، اجر 27 ہے، ثواب 27 نمازوں کا ہے۔ پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں ہم نے سب کچھ پڑھا پھر بھی ایک اجر ہے، مسجد میں آ کے ہم نے پڑھا بھی کچھ نہیں پھر بھی 27 ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا جھلے ایک ہی وجہ ہے، اوتھے کلا پیا پڑھنا ہے، ایتھے اکٹھے ہو، اسی لیے تمہیں 27 کا اجر دے رہا ہوں، کیونکہ تم اکٹھے ہو۔ اللہ چاہتا ہے بندے اکٹھے ہو جائیں، بندے نہیں چاہتے، بندے تو نہیں چاہتے، بندے جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ، میں آپ کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں۔ اچھا ایک اور بھی انتظام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے، دیکھو بھئی سارا سال اپنی مرضی سے کھاتے ہو، جب مرضی کھاتے ہو، جب مرضی پیتے ہو، سال میں ایک مہینہ میری مرضی سے اکٹھے کھانا چھوڑو اور اکٹھے شروع کرو۔ نہیں غور کیا، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، روزے کا فلسفہ سمجھو۔ ادھر آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے پاس لقمہ آنا چاہیے، میرے نام کی آواز سن کے اکٹھے کھانا شروع کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنے پروردگار سے ہم کلام تھے اور مخاطب تھے، اللہ مخاطب تھا، موسیٰ کلام کر رہے تھے، درمیان میں 70,000 پردہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگار یہ پردے اٹھیں گے؟ فرمایا اٹھیں گے میرے نبی کی امت کے لیے۔ مولا وہ کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا موسیٰ جب میرے آخری نبی کی امت حالت روزہ میں ہوگی، افطاری کا وقت قریب آئے گا، کھانا سامنے ہوگا، لوازمات سامنے ہوں گے، طعام سامنے ہوگا، بڑی بڑی ضیافتیں سامنے ہوں گی، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، ادھر آواز آئے گی اللہ اکبر، میرے نام کی پکار کی آواز کا انتظار کریں گے، میرے نام کی برکت سے جب کھانا لبوں کے قریب کریں گے 70,000 پردے اٹھا کے زیارت کروا دوں گا۔ اللہ چاہتا ہے بندے اکٹھے ہو جائیں۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، روح ہے یہ اسلام کی، کہ بندوں میں انسانیت آ جائے، بندے اکٹھے ہو جائیں، صلہ رحمی آ جائے، حسن معاشرت آ جائے، اجتماعی نظم آ جائے۔ ایک ذہنی اختلاف رہے گا، میں نے پہلے عرض کر دیا، اگر آپ کہو کہ ہمارے ذہن ایک جیسے ہو جائیں، امپاسبل، نہیں ہوگا۔ ذہنی اختلاف رکھتے ہوئے تو اکٹھے رہنا ہے، اس کا مطلب ہے برداشت کریں گے، تحمل ہوگا، حوصلہ ہوگا، جذبات سے بچیں گے، غصے سے بچیں گے، چونکہ رہنا اکٹھے ہے غیبت نہیں کریں گے۔ ہاں جی، پھر غیبت نہیں کریں گے، درگزر کریں گے، بھائی درگزر کریں گے، اس کا مطلب ہے پورا نمونہ بن جائیں گے، اخلاقیات کا مجسمہ بنیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تیرا چلتا پھرتا وجود مجھے اخلاقیات میں مزین چاہیے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اخلاقیات کا نمونہ بن جاؤ۔ مولا ہم کیسے بن جائیں؟ ہمیں کوئی مثال تو دے۔ فرمایا مثال ہے نا، انکا لعلی خلق عظیم، زہرا کا بابا تیرے سامنے نہیں، حسین کا نانا تیرے سامنے نہیں، میں نے تیرے سامنے کمال مثال رکھی ہے، اپنا شاہکار تیرے سامنے رکھا ہے، میں نے محمد رسول اللہ تیرے سامنے رکھے ہیں، مصطفیٰ جیسا باپ کوئی نہیں، جاؤ 11 بیویوں سے پوچھو مصطفیٰ جیسا شوہر کوئی نہیں، جاؤ محلے داروں سے پوچھو مصطفیٰ جیسا ہمسایہ کوئی نہیں، جاؤ سیدہ زہرا سے پوچھو مصطفیٰ جیسا باپ کوئی نہیں، آج جاؤ یہ تو اپنے رہے دشمنوں سے پوچھو، اپنے تو اپنے رہے دشمن بھی کہتے تھے اس جیسا صادق کوئی نہیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ مکے کے کافر ہی تو کہتے تھے آؤ اگر صادق دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو، اگر امین دیکھنا ہو انہیں دیکھو۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں بالعموم لکھا ہوا ہے کہ جب چھوٹی سی عمر حضور کی، جب مکے کی گلیوں میں سے گزرتے تھے نا، تو کافر اپنے گھروں میں بیٹھے حساب لگا لیتے تھے، سونگ کے انہیں پتہ چل جاتا تھا گلی میں سے صادق گزر رہا ہے۔
تو اپنے بھی کہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں اور بیگانے بھی کہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں. ہم تمہیں ایسا مجسمہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھو وہ اگر وہاں پہ چلے گئے اور اگر وہ پتھر پہ پتھر بھی مار رہے ہیں پھر بھی غصے میں پروردگار آیا. جلال میں مصطفیٰ نہیں آئے, جلال میں مصطفیٰ کا خدا آیا. پروردگار نے جلال میں آ کے کہا اے میرا حبیب چونکہ خون مبارک آپ کی نالین تک آ گیا, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا, اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ان پہ پھینک دے. آپ نے غور نہیں کیا, پروردگار جلال میں بھی آئے حضور سے پوچھتا ہے. پروردگار اگر غصے میں بھی آ جائے تو میرے نبی سے پوچھ رہا ہے. اب ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا, اگر اللہ جلال میں آ کے حضور سے پوچھتا ہے کمال میں آ کے نہیں پوچھے گا؟ گزارش تو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے, اور یہ اللہ کا انتظام ہے. نماز پروردگار کا انتظام ہے گیدرنگ کا, کہ یہ سارا دن کاموں پہ رہتے ہیں, 5 وقت آ جائیں, سارا دن علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں, میرے گھر میں اکٹھے ہو جائیں. اچھا بھئی ایک انتظام اور ہے, روزے کا انتظام آپ نے سنا, اب ایک انتظام اور ہے. انشاءاللہ پھر وقت ہوا تو پھر سورہ رات کی طرف میں آتا ہوں, سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ فرماتا ہے کہ جب پیسے آ جائے نا تیرے پاس, اگر تیرے پاس قوت آ جائے, اگر طاقت ہو تو پھر آ جاؤ میرے گھر کے ارد گرد اکٹھے. ایک دن رکھوں گا, وہ ایک خاص دن ہوگا, اللہ نصیب کرے, وہ ایک خاص دن میں رکھوں گا, بس اس دن آنا ہے میرے گھر میں, میرے صحن میں, میرے گھر کے ارد گرد. اچھا پھر آواز بھی ایک آنی چاہیے, لبیک اللہم لبیک, میرے گھر میں ایک صدا ہو. اچھا خوبصورتی بڑی ہے, ایسے نہیں آنا اپنی مرضی کے کپڑے تو سارا سال پہنتا ہے. آئے آئے آپ نے غور ہی نہیں کیا, اپنی مرضی کے رنگ برنگے کپڑے تو سارا سال پہنتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آدم کی اولاد ایک جیسا لباس, وائٹ لباس ایک جیسا. اچھا لباس بھی ایک جیسا, کٹنگ بھی ایک جیسی. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا, لباس بھی ایک جیسا, کٹنگ بھی ایک جیسی. میرے ایک گھر میں میرے محبوب کے نوکر اکٹھے ہو جاؤ. اللہ نے انتظام کیا کہ بندے اکٹھے ہو جائیں. اب آپ نے غور کیا, پروردگار کا انتظام ہے کہ اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں, ذہنی اختلاف نہیں جا سکتا. دیکھیں وہ امام زین العابدین کے پاس آ کے ایک مرید نے عرض کیا تھا کہ یا امام, ایک کتا ہے, ایک فرشتہ ہے, ایک انسان ہے, ان میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کتا نفس رکھتا ہے, نہیں یہ افضل نہیں ہے, یہ نفس پہ قابو نہیں پاتا. فرشتے کے پاس نفس نہیں ہے, وہ پاک ہے. ہاں انسان کے پاس نفس ہے, لیکن یہ انسان اگر نفس پہ قابو پا لے کتے سے بھی افضل ہے, ملائکہ سے بھی افضل ہے, فرشتے سے بھی افضل ہے. لیکن اگر قابو پا لے, اگر خواہشات کو پروردگار کے تابع کرے, اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرے, اگر اپنی خبر رکھے, اپنا محاسبہ کرے, اٹھ فریدہ ستے آ تے کوئی میلہ ویکھن جا, جے کوئی مل جے بخشیا تم ہی بخشیا جا. کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیس, گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. دیکھیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. بات تو یہ ہے, اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں, اور یہ سب ہوگا جب آپ اپنے آپ پہ قابو رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے حکم کو بھی لاگو کریں اور پھر کہیں ہم اکٹھے رہیں. یہ ایسے تو نہیں ہوگا. آپ نے درگزر کرنا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. ماحول میں آپ نے, بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ ایسی بنتی ہے کہ آپ اپنے موقف سے پھریں گے, چھوڑ دیں گے اپنا موقف. کسی کو راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے, کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی منزل سے ہٹنا پڑتا ہے, لیکن منزل مل جاتی ہے. لیکن تھوڑا اس میں حوصلہ, تھوڑی برداشت, تھوڑی ہمت. اب آئیے میں قرآن حکیم میں سے سورہ رات کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ چاہتا ہے بندے اکٹھے ہو جائیں.
یہ تھی ساری تمہید. اب آئیے کچھ تقریر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی تفصیل عرض کریں گے. آج صرف تقریر ہے، نتائج اور اس کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے. عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اغفر لی معاف کر دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور ہمیں داخل کر، فی رحمتک اپنی رحمت میں. پتہ کیوں؟ وانت ارحم الراحمین، کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ارحم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کیا طلب کیا؟ معافی. اس کا مطلب ہے صلہ رحمی معافی والا رشتہ ہے. معافی کرنا، اگر معاف کرنا اگر آپ کو آ جائے تو آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں. معاف کرنا اگر آپ کو آ جائے، رشتوں کو معاف کر دیا کرو. بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کی صلح کرواتے ہیں نا، اور نہیں جی شاہ جی بس اسے نہیں معاف کرنا، باقی سب کو معاف ہے. غلط ہے، آپ کا کانسیپٹ غلط ہے. اللہ اسی پہ رحم کرے گا جو بندوں پہ رحم کرے گا. اگر تو بندوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور میں ایک عرض کروں، معاف کرنے میں دیر نہیں کرنی، معاف کرنے میں انتظار نہیں کرنا، شکے نہیں رکھنی، بس معاف کر دیا، بس اس میں دیر نہ کرو. مجھے نبی رحمت یاد آ رہے ہیں. جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال بعد جب مدینے سے مکے میں داخل ہوئے تو ایک پورا لشکر تھا حضور کے ساتھ. چاہتے تو ٹھیک ٹھاک جنگ ہو سکتی تھی اور پورا لشکر تھا حضور کے ساتھ. نہیں، بڑے بڑے دشمنوں نے باہر آ کے کہا کہ ہم انہیں نہیں داخل ہونے دیں گے. یہ جو دشمن تھے، چونکہ حضور کے اپنے رشتہ دار تھے، نبی نے اعلان کیا، یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں انہیں داخل نہیں ہونے دوں گا، جاؤ جو ان کے گھروں میں داخل ہو گیا میں انہیں معاف کر دوں گا. جو ان کے گھروں میں جناب داخل ہو گیا میں انہیں معاف کر دوں گا. جو بندہ ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا میری طرف سے معافی ہے. میرے دوستوں، معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو اور امتحان نہ لیا کرو جسے معاف کرنا ہے. اگر چھوٹے بھائی سے لغزش ہوئی ہے امتحان نہ لو، اگر بہن سے لغزش ہوئی ہے امتحان نہ لو، فوراً معاف کر دو. اللہ فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں فوراً معاف کروں، تو رشتہ داروں کو معاف کرتا جا، تو بہن بھائیوں کو معاف کرتا جا. تو اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ صلہ رحمی معافی والا رشتہ ہے. صلہ رحمی، ذرا میرے ساتھ بولو، صلہ رحمی معاف کرنے والا رشتہ ہے. اچھا یارا، مجھے ابو بکر یاد آ رہے ہیں. سورہ نور کی آیت میرے سامنے آ رہی ہے، 24 نمبر سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے. حضرت مستح، کیا نام تھا؟ مستح. حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے. میم سین تو ہا، مستح کیا نام ہے؟ خالہ کا بیٹا، ابو بکر صدیق کی سگی خالہ کا بیٹا مستح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روٹین تھی کہ مہینے بعد راشن مستح کو بھیجتے تھے، مہینے بعد خرچہ اسے دیتے تھے. حضرت کے یعنی کاروبار سے اس کا خرچہ چلتا تھا. دیا کرو، بس ٹھیک ہے جی، غریب بہن بھائی ہو تو خرچے دیا کرو، اور بہن اگر کمزور ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کا مہینہ فکس کر دو. او یار اللہ تو انو دیتا ہے تو ہی دیو. بات تو یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتا ہے ان بہن بھائیوں کو دے کے ان پہ کوئی احسان نہیں کرنا. میں نے دیا ہے تمہیں، تو انہیں دے. میں تمہیں دے رہا ہوں اور تو انہیں دے. حضرت مستح جب خالہ زاد آپ کا بھائی تھا، آپ اسے نا مہینے کا راشن دیتے تھے. جب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاملہ افق ہوا، جب لوگوں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پہ، ہے نا جی ذہن میں آ گیا نا ذہن میں، بڑی دیر تک پھر وہ آیات نہیں اتری جناب عائشہ کے بارے میں. ماحول دیکھنا مقصود تھا، امتحان تھا، دیکھنا تھا کون کون قائم رہتا ہے، کون کون پھسلتا ہے. کبھی کبھی ایسے امتحان آتے ہیں، وہ دیکھنا مقصود تھا کہ اب کون کون قائم رہتا ہے، کس کا ایمان مضبوط رہتا ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ فرماتا ہے ہم نے موت و حیات اسی لیے بنائی ہے، ہر وقت آزمائیں گے.
ہم مستقل آزمائش میں ہیں، تو اس وقت آزمائش مقصود تھی، تو جناب عائشہ صدیقہ پہ پھر اس نے بھی تہمت لگائی، یہ جناب مصطح بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی شامل ہوں، لیکن ایک بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو وہ پنگوڑے میں ایک بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، گواہی بچے نے پنگوڑے میں دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خود گود میں حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، خبردار میری ماں پہ تہمت نہیں لگانی، میں کوئی عام بچہ نہیں، میں کتاب بھی لایا ہوں اور نبی بھی بن کے آیا ہوں۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی تو آپ کی صفائی و گواہی خود عیسیٰ نے دی، حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو پنگھوڑے میں بچے نے گواہی دی۔ صدقے جامع سیدہ عائشہ تیری شان پہ، جناب عائشہ پہ تہمت لگی، خود خدا نے گواہی دی، پروردگار نے کہا کہ میرے نبی کی بیوی پاک ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ تو یہ امتحان تھا، ایک مقصود امتحان تھا۔ حضرت مصطح نے جب آپ پہ تہمت لگا دی، جناب ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم مصطح، آج سے تیرا کھانا پینا بند کر دیا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سے میں تمہیں راشن نہیں دوں گا، میں تمہیں خرچہ نہیں دوں گا۔ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی آیت آئی، ہائے ہائے، سمجھو صلہ رحمی میرے صاحبو، اللہ کی طرف سے آیت آئی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی 24 نمبر سورہ کی 22 نمبر آیت ہے، ذرا مل کے سبحان اللہ کہو۔ 24 نمبر سورہ کی 22 نمبر آیت ہے، جب یہ آ گئی جی، جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ آج سے میں تیرا کھانا پینا بند کرتا ہوں، میں تمہیں خرچہ نہیں دوں گا، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یاتلی اولو الفضل منکم، صاحبان فضل کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ابو بکر اپنی قسم واپس لیجئے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، صاحبان ولا یاتلی اولو الفضل منکم، نہیں قسم اٹھاتے ایسے جو تم میں سے صاحب فضل ہے، صاحب فضل ایسی قسمیں نہیں اٹھایا کرتے۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ جسے صاحب فضل کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، صاحب فضل ایسی قسمیں نہیں اٹھایا کرتے۔ اس کی بڑی پیاری تشریح اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے، لجپالا نو زیب نہیں دیندا چھڑ جانا او گنہارا نو، لجپال ایسی قسمیں نہیں اٹھایا کرتے۔ اے ابو بکر آپ لجپال ہیں۔ جب نبی پاک نے یہ آیت پڑھی، حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ میری قسم کی وجہ سے آیت آئی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے ابو بکر فرماتے ہیں میں نے مصطح کو معاف کیا اور اس کا راشن جاری رہے گا۔ بات تو یہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں میرے صاحبوں، یہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کی وجہ سے رشتے نہیں توڑنے، بہن بھائی نہیں چھوڑنے۔ اللہ کو وہ بندہ نہیں پسند جو رشتے توڑتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں جو رشتے قطع کرتا ہے، جو رشتے داریاں توڑتا ہے۔ رشتے بننے میں وقت لگتا ہے، ٹوٹ تو فوراً جاتے ہیں، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ تو میرے صاحبوں جو تعلقات ہوتے ہیں انہیں رکھا کرو۔ ہاں اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگر وقت اجازت دے رہا ہے تو ایک دو آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اکٹھے رہیں، اللہ کی منشا ہے اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہیں۔ مولا ہمیں اکٹھا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اب آئیے بس میں سورہ نساء کی آیت پڑھوں، پھر انشاءاللہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نساء ہے بھائی، 4 نمبر سورہ ہے۔ پروردگار ہم اکٹھے کیوں رہے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک باپ سے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا یہی وجہ ہے ہم چاہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک باپ کی اولاد کو اللہ اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے ابا آدم ایک، سب کے ابا آدم، ہمارے ابا ایک، اور نام کیا ہے؟
آدم علیہ السلام. میں ذرا تھوڑا مینوفیکچرنگ پڑھوں ان کی. اللہ سورہ صاد میں فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ہم نے تمہارا ابا آدم مٹی سے بنایا. ہمارے لیے اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہمارا بننا پانی سے، ہمارے ابا کا بننا مٹی سے. یہ واضح ہو گیا قطعاً ہم اپنے ابے جیسے نہیں، بالکل ہم اپنے ابے جیسے نہیں. تو جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں؟ تو ہماری مینوفیکچرنگ اور ہے اور آدم کی مینوفیکچرنگ اور ہے. را مٹیریل میں فرق ہے. را مٹیریل ایک جیسا نہیں ہے، اسی لیے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. جب را مٹیریل ایک جیسا نہ ہو تو پھر حالات بھی ایک جیسے. دیکھیں چونکہ ہمارا را مٹیریل ہے گندا قطرہ نطفۃ امشاج، اسی لیے آتے ہی ہم بھی پلیت، ماں بھی پلیت. نہیں پلیت؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ پلیت. اور بھائی جب آپ آئے قبلہ پلیت، ہمارا آنا پلیت ہے. 41 دن تک ماں مصلے پہ نہیں آئے گی، کیوں؟ پلیت. 41 دن تک قرآن نہیں چھو سکتی، کیوں؟ پلیت. 41 دن تک کعبے نہیں جا سکتی، کیوں؟ مسجد میں نہیں آ سکتی، کیوں؟ پلیت. اب آپ نے غور نہیں کیا، آپ کا اور ہمارا آنا ہے پلیتی سے آغاز ہے. ہمارا آغاز ہی پلیتی سے ہے. خدا جانے ان کا آنا کیسے ہے. وہ آئے، آتے ہی سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اضاءت لی قصور الشام، مصطفیٰ گود میں آ رہے تھے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی اور میں ملک شام کے محل دیکھ رہی تھی. میں ملک شام کے محل دیکھ رہی تھی. اب آپ نے غور نہیں کیا، ان کی آمد ہوئی. ماں کی بصیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں ملک شام کے محل دیکھتی ہے. بھائی جن کے آنے پہ ماں ملک شام کے محل دیکھے، وہ مدینے میں بیٹھ کے غلام کو نہیں دیکھ رہے. حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. جب آنا ایک جیسا نہ ہو، حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر ہم نے اسی سے جوڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بائیں پسلی سے اللہ نے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. بائیں طرف سے پیدا کیا، پسلی اس والی بائیں طرف، دل والی طرف، دل والی طرف اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، خوشبو، نماز اور بیوی. خوشبو، نماز اور بیوی. خوشبو، نماز اور بیوی. خوشبو، میں نے بندے دیکھے ہیں خوشبو سے بڑا پیار کرتے ہیں، گھر والی سے بھی کرتے دیکھے ہیں. بس میں آگے کہنا نہیں چاہتا. ہاں جتنا پیار خوشبو سے، اتنا ہی بیوی سے، اتنا ہی نماز سے. اچھا یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے، معروف ہے. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے بڑی پیاری ہیں. جی آپ نے سنا ہے علماء سے، خوشبو، نماز اور بیوی. خوشبو، نماز اور بیوی، یہ تو آپ نے سن لیا. اب آؤ میں ذرا خواجہ نظام سے پوچھتا ہوں حضور کیا فرما رہے ہیں. خواجہ نظام صاحب کے ملفوظات ہیں، چونکہ میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں خواجہ نظام صاحب کی کتابیں ہیں. خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور فرما رہے تھے نا کہ مجھے خوشبو سے پیار ہے، مجھے بیوی سے پیار ہے اور مجھے نماز سے پیار ہے، اس وقت منظر یہ تھا کہ حضور گھر میں تشریف فرما تھے، خوشبو لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا مجھے خوشبو بڑی پیاری ہے. سامنے سیدہ خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی. ہائے بولو بھی تو صحیح نا. سامنے سیدہ خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی. حضور نے خوشبو لگا کے کہا مجھے خوشبو بڑی پیاری ہے. خدیجہ کو دیکھ کے فرمایا مجھے بیوی بڑی پیاری ہے. مصلی پہ سیدہ زہرا نماز پڑھ رہی تھی، ادھر سیدہ فاطمہ حالت نماز میں تھی. نبی نے خوشبو لگا کے کہا مجھے خوشبو پیاری ہے، مجھے خدیجہ پیاری ہے. چہرہ یوں کر کے کہا مجھے زہرا بڑی پیاری ہے.
اس کا مطلب ہے نماز بھی اسی کی قبول ہے جس کے دل میں محمد کی بیٹی زہرا کا حیا ہے. اب پتہ نہیں وہاں پہ مصلی پہ سیدہ زہرا تھی، خدا جانے نبی کو کون سی نماز پیاری ہے، یا یہ ہوگی تو یا پھر پردے والی ہوگی. مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا نمازیں اسی کی قبول ہے جس دل میں فاطمہ کا حیا ہے. یہ ملفوظات میں بڑی تفصیل سے روایت موجود ہے، خواجہ نظام صاحب نے اس پہ بات کی ہے. اچھا میرے صاحبو، صلہ رحمی ضروری ہے، رشتے جوڑ کے رکھیے گا، رشتے توڑنے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے ہیں. اب ان رشتوں کے جوڑنے میں حکمتیں کیا کیا ہیں، قرآن حکیم نے ہماری کیا کیا تربیت کی ہے، انشاءاللہ اس کی جو سبکن سمجھتے ہیں، سبکن جب علماء پڑھاتے ہیں نا تو پھر پوری کتاب سبکن وہ پڑھاتے ہیں. ہم انشاءاللہ اسے سبکن پڑھیں گے، کوشش کریں گے قرآن میں سے ساری آیتیں صلہ رحمی کی پڑھیں، اور ہم محسوس کریں گے کہ اچھا رشتے کس حد تک ضروری ہیں. سارا اسلام 20% عبادات پہ ہے، 80% اخلاقیات پہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں، 5 ہی ہیں، یہی عبادات ہے. اور ان عبادات کے علاوہ جو 80% ہے وہ اخلاقیات ہے. لیکن یہ جو 20% عبادات ہے نا، ان میں بھی اخلاقیات ہے. نماز میں آ کے پھر درس وہی والدین کا ہی. تو میرے صاحبو، آپ نے غور کیا، یہ جسم عبادت ہے، نماز جسد عبادت ہے، یہ بدن عبادت ہے، یہ عبادت کی روح ہے. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین سے حسن سلوک روح عبادت ہے، عبادت کی روح ہے. اب ایک بات کا مجھے جواب دو، جسم میں روح نہ ہو جسم کام کرے گا؟ نمازی کے دل میں والدین کا حیا ہی نہ ہو، نماز کیا کام کرے گی؟ چلے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آئیے مسجد کی خدمت فرمائیں، اگلے جمعے اس پہ میں تفصیلی عرض کروں گا. آ جائیں.